السلام علیکم لوگوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کہانی کا آغاز ایک بچے سے ہوتا ہے جس کو خزانے تلاش کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ یہ بچہ اپنی امیجنیشن کے تحت اپنے گارڈن میں قدیم قیمتی ایجپشن خزانے کی تلاش کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے پورے گارڈن کی کھدائی کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، اگر ہم نے اس طرح اپنے گارڈن کی کھدائی کی ہوتی نا تو پیرنٹس کی طرف سے ہمیں چپیڑ ہی پڑنی تھی۔ خیر، محلے کے بچے اکثر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کھدائی کے دوران وہ ایک گولڈن پن دریافت کرتا ہے۔ اس بچے کا نام ٹیڈ ہے۔ وہ اپنی یہ دریافت اپنی دادی کو دکھاتا ہے اور اس کی دادی بتاتی ہے کہ یہ اس کے والد کی ایک لکی پن ہے اور یہ اس کے لیے بھی ایک لکی پن ثابت ہوگی۔ یہ ٹیڈ کی پہلی دریافت ہے۔ ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ٹیڈ ایک یتیم بچہ ہے جو اپنی دادی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہانی چند سال آگے بڑھتی ہے اور اگلے سین میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ٹیڈ اب ایک نوجوان آدمی بن گیا ہے، مگر اس کی خزانہ تلاش کرنے کی امیجنیشن ابھی بھی بچپن جیسی ہی ہے اور وہ ایک کنسٹرکشن سائٹ پہ اپنی امیجنیشن کے تحت بوٹلز کا خزانہ دریافت کر رہا ہوتا ہے۔ ٹیڈ اب ایک کنسٹرکشن ورکر کی جاب کرتا ہے اور اکثر اپنی امیجنیشن کی وجہ سے کنسٹرکشن سائٹ پہ کافی نقصان کرتا رہتا ہے۔ اس کا باس اس کو وارننگ دیتا ہے کہ ایک اور نقصان ہوا تو وہ ٹیڈ کو نوکری سے نکال دے گا اور ٹیڈ اپنے ڈاگی کو جاب پر مت لایا کرے۔ ٹیڈ اپنی یہ دریافت لے کے آرکیولوجی کے پروفیسر دوست ڈاکٹر ہمبرٹ کے پاس جاتا ہے۔ پروفیسر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک عام سی بوتل ہے اور ٹیڈ ضرور ایک دن کچھ قیمتی خزانہ تلاش کرے گا۔ اسی دوران ٹیڈ پروفیسر کو ایک خط دیتا ہے۔ پروفیسر یہ خط دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور ٹیڈ کو بتاتے ہیں کہ ان کے دوست پروفیسر نے سٹی آف گولڈ جانے کے راستے کی چابی کا آدھا حصہ دریافت کر لیا ہے جو ایک قدیم ٹیبلٹ کی شکل میں ہے۔ پروفیسر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ٹیبلٹ کی شکل کی چابی کا بقایا حصہ ان کے پاس ہے اور انہیں فوراً اپنے دوست کے پاس جانا ہوگا تاکہ دونوں ٹیبلٹس کو ملا کر اس چابی کو مکمل کیا جائے اور سٹی آف گولڈ جانے کا راستہ دریافت کیا جائے۔ ٹیڈ پروفیسر کو ایئرپورٹ لے کر جاتا ہے، مگر ایئرپورٹ پہ پروفیسر ٹیڈ کی دی ہوئی غلط میڈیسن کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ٹیڈ پروفیسر کی جگہ ٹیبلٹ دینے چلا جاتا ہے۔ جب ٹیڈ اپنی منزل پر لینڈ کرتا ہے تو سب وہاں اسے پروفیسر ہمبرٹ سمجھتے ہیں۔ ٹیڈ سچ بتانے ہی والا ہوتا ہے مگر اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ٹیڈ کچھ کہے، کچھ گنڈے ٹیڈ کو اغوا کر لے جاتے ہیں اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ٹیڈ کو پروفیسر سمجھتے ہیں اور ٹیڈ سے ٹیبلٹ چھیننا چاہتے ہیں، مگر ٹیڈ کا بیگ ایئرپورٹ پر گر جاتا ہے جس کو پروفیسر کی دوست کی بیٹی ڈاکٹر سارا اٹھا لیتی ہے۔ ڈاکٹر سارا اپنے کولیگ فریڈی کی مدد سے، جو کہ ایک فراڈیا ہوتا ہے، ٹیڈ کو گنڈوں سے بچا لیتی ہے۔ گنڈے ڈاکٹر سارا کی گاڑی میں ٹریکر پھینک دیتے ہیں جو ٹیڈ کا ڈاگی جیف نگل لیتا ہے۔ ٹیڈ ڈاکٹر سارا کو بتاتا ہے کہ وہ بھی ایک پروفیسر ہے اور پروفیسر ہمبرٹ نے ٹیڈ کو اپنی جگہ ٹیبلٹ کا آدھا حصہ پہنچانے بھیجا ہے۔ مووی کے اگلے سین میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سارا اور ٹیڈ ڈاکٹر سارا کے والد کے آفس میں جاتے ہیں جہاں سب کچھ الٹا پھلٹا ہوا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سارا اپنے پیٹ برڈ بیلزونی کی مدد سے یہ جان پاتی ہیں کہ اس کے فادر انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں کیونکہ ایک چور آرگنائزیشن ان سے ٹیبلٹ کے حصے کو چھیننا چاہتی ہیں تاکہ وہ سٹی آف گولڈ کے خزانے کو چرا سکیں۔ بیلزونی سارا کے والد کے ٹیبلٹ کے حصے کو سارا کو دیتا ہے۔ ٹیڈ اپنے ٹیبلٹ کے حصے کو سارا کے ٹیبلٹ کے حصے سے ملاتا ہے اور وہ یہ دریافت کرتے ہیں کہ اس حصے پہ لکھی ہوئی زبان کا ترجمہ صرف سارا کے والد ہی کر سکتے ہیں۔ تو سارا اور ٹیڈ اب سارا کے والد کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ اس کام میں سارا فراڈیا فریڈی کو بھی شامل کر لیتی ہے جو ان کے سفر کے انتظامات کرتا ہے۔ سارا، ٹیڈ، جیف بیلزونی اور فریڈی سارا کے والد کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ ان پہ چور آرگنائزیشن کا حملہ بھی ہوتا ہے مگر وہ سب بچ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہماری ہیرو پارٹی سارا کے والد کی تلاش میں ماچو پیچو پہنچ جاتی ہے جہاں سارا کے والد اکثر کام کیا کرتے تھے۔ ٹیڈ اور سارا یہاں سارا کے والد کو ڈھونڈنے کا کچھ اشارہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سارا کی والدہ کی وفات ہو چکی ہے اور سارا کے اپنے والد کے ساتھ کافی اسٹرکٹ تعلقات ہیں۔ ٹیڈ سارا کو خوش کرتا ہے اور یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ٹیڈ سارا کو پسند کرنے لگا ہے۔ ٹیڈ سارا کو بتاتا ہے کہ وہ فیمس ٹریجر ہنٹر میکس کا بہت بڑا فین ہے اور اسی کی طرح ایک مشہور اور کامیاب ٹریجر ہنٹر بننا چاہتا ہے۔ اسی دوران سارا کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی اگلی منزل ناسکا ڈیزرٹ ہے جہاں اس کے والد ہو سکتے ہیں۔ چور آرگنائزیشن ہماری ہیرو پارٹی کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں بھی پہنچ جاتی ہے مگر ہمیشہ کی طرح ہماری ہیرو پارٹی ایک ایئر بلون پر بچ کے نکل جاتی ہے۔ جیف کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور ہماری ہیرو پارٹی کو یہ پتا چلتا ہے کہ چور آرگنائزیشن ایک ٹریکر کی مدد سے ان کا پیچھا کر رہے ہیں جو جیف نے نگلا ہوا تھا۔ چور پارٹی ہوائی جہاز پہ ہماری ہیرو پارٹی کو پھر تلاش کر لیتی ہے اور اس دفعہ ان کو اغوا کر کے ایک پیرامڈ کے اندر لے جاتی ہے۔ یہاں سارا کے والد بھی موجود ہوتے ہیں جو سارا پہ بہت غصہ ہوتے ہیں کہ سارا ان کی تلاش میں یہاں کیوں آئی اور اپنے ساتھ ٹیبلٹ بھی لے آئی۔ یہاں مشہور ٹریجر ہنٹ میکس کو بھی دکھایا جاتا ہے جس کو بھی چور آرگنائزیشن نے اغوا کیا ہوا
ہوا ہے۔ ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ میکس اور سارا کی آپس میں منگنی ہو چکی ہے اور وہ بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر ٹیڈ افسردہ ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ سارا کے والد میکس کو ذرا پسند نہیں کرتے۔ چور آرگنائزیشن سارا کو لے کے پروفیسر کو بلیک میل کرتی ہے اور پھر پروفیسر ٹیبلٹ کی مدد سے دیوار میں چھپے ایک خفیہ پیغام کا ترجمہ کرتے ہیں، جس کی مدد سے سٹی آف گولڈ کی انٹرنس کی لوکیشن کا راستہ چور آرگنائزیشن کو پتا چل جاتا ہے۔ چور آرگنائزیشن سارا، ٹیڈ اور فریڈی کو اس پیرامڈ میں ہی چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور میکس اور پروفیسر کو لے کے اگلی منزل پر چلی جاتی ہے جہاں سٹی آف گولڈ کی انٹرنس کی لوکیشن ہے۔ سارا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے والد چور آرگنائزیشن کو غلط جگہ لے کر گئے ہیں اور سٹی آف گولڈ کی انٹرنس کی اصل لوکیشن کہیں اور ہے۔ اس دیوار کے پیچھے ٹیڈ اور سارا کو ایک خفیہ کمرہ ملتا ہے جہاں ایک کپڑے پر سٹی آف گولڈ کی انٹرنس کی اصل لوکیشن کا راز چھپا ہوا ہوتا ہے۔ سارا اس کپڑے میں چھپے ہوئے اشاروں کی مدد سے سٹی آف گولڈ کی انٹرنس کی لوکیشن کی کھوج میں لگ جاتی ہے، جبکہ ٹیڈ اور فریڈی اس پیرامڈ سے باہر جانے کے راستہ ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں۔ فریڈی اپنی لالچ کی وجہ سے دیوار پہ لگے ایک بڑے سے سونے کے سکے کو نکال لیتا ہے، جس کی وجہ سے پیرامڈ ٹوٹنے لگتا ہے۔ جیف کو دیکھ کر ٹیڈ کو احساس ہوتا ہے کہ جیف اس پیرامڈ سے باہر جانے کا راستہ جانتا ہے، اور اسی طرح ہماری ہیرو پارٹی پیرامڈ سے بچتی بچاتی باہر نکل آتی ہے اور سٹی آف گولڈ کی اصل انٹرنس کی لوکیشن کی طرف چل پڑتی ہے۔ مووی کے اگلے سین میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ میکس بھی چور آرگنائزیشن کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ سارا کے والد کی ریسرچ کی جاسوسی کرنے کے لیے سارا کے ساتھ شادی اور پیار کا ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری ہیرو پارٹی سٹی آف گولڈ کا راستہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور دوسری طرف میکس کو شک ہو جاتا ہے کہ سٹی آف گولڈ کی انٹرنس کی اصل لوکیشن کہیں اور ہے اور پروفیسر نے ان سے جھوٹ بولا ہے۔ بیلزونی کو آسمان میں دیکھ کے چور پارٹی کو بھی سٹی آف گولڈ کی انٹرنس کی اصل لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے اور چور پارٹی ہماری ہیرو پارٹی کی لوکیشن پر پہنچ جاتی ہے اور سارا اور پروفیسر کو زبردستی اپنے ساتھ لے کے سٹی آف گولڈ کی انٹرنس کی تلاش میں چل پڑتی ہے۔ میکس چوروں کو ٹیڈ اینڈ ٹیم کو مارنے کا اشارہ کرتا ہے۔ ٹیڈ یہ سب دیکھ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ میکس بھی چور پارٹی کا حصہ ہے۔ ٹیڈ چوروں سے مقابلہ جیت کر سارا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور سارا کو میکس کی حقیقت بتاتا ہے۔ میکس بھی سارا کو ٹیڈ کی حقیقت بتاتا ہے کہ ٹیڈ کوئی پروفیسر نہیں ہے بلکہ ایک معمولی سا کنسٹرکشن ورکر ہے۔ سارا دونوں پہ بہت غصہ اور ناراض ہوتی ہے۔ اب میکس اور چور پارٹی کی دھمکیوں کی وجہ سے یہ سب مل کے سٹی آف گولڈ کے دروازے کی تلاش میں آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ یہاں ایک ممی کو دکھایا جاتا ہے جو سٹی آف گولڈ کا شہری ہوتا ہے اور سٹی آف گولڈ کی انٹرنس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ممی یہاں ایک لافانی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور سٹی آف گولڈ کی انٹرنس کی حفاظت کے لیے یہ ممی ہماری ٹیم کے راستے میں کئی جان لیوا جال بچھاتا ہے، مگر پروفیسر اور ٹیڈ کی مدد سے ہماری ٹیم سارے جالوں سے بچ کے سٹی آف گولڈ کی انٹرنس کے دروازے پہ بالآخر پہنچ جاتی ہے۔ ممی ان سب کو روکنے کے لیے ایک قدیم ٹیکنالوجی والا روبوٹ مانسٹر لے کر آتا ہے جس کو دو خاص جادوئی پتھروں کی مدد سے چلایا جاتا ہے۔ میکس یہ سمجھ جاتا ہے اور ممی سے روبوٹ مانسٹر کا کنٹرول یعنی جادوئی پتھر چھین لیتا ہے۔ میکس ٹیڈ کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹیڈ ممی کو بھی بچاتا ہے جس کی وجہ سے ممی ٹیڈ کی مدد کرتا ہے اور دونوں مل کر اس روبوٹ کو شکست دے دیتے ہیں، مگر میکس گولڈن سٹی کے جادوئی مجسمے کی طرف کامیابی سے چلا جاتا ہے۔ یہ مجسمہ سٹی آف گولڈ کی انٹرنس کی چابی ہے۔ اس مجسمے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جادوئی مجسمہ ہے اور یہ اس کے پکڑنے والے کو لافانی زندگی کی طاقت سے نوازتا ہے۔ میکس یہ مجسمہ کامیابی سے پکڑ لیتا ہے، مگر ممی بتاتا ہے کہ یہ مجسمہ تمہیں لافانی زندگی تو دے گا مگر تم بھی اب ایک ممی میں تبدیل ہو جاؤ گے اور اپنی ساری زندگی سٹی آف گولڈ کی جیلوں میں گزارو گے۔ ممی پھر ٹیڈ، سارا اور پروفیسر کو سٹی آف گولڈ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو ان سب کو بھی مارنا ہوگا کیونکہ یہ سب سٹی آف گولڈ کا راز جان چکے ہیں اور ان کی وجہ سے باقی انسان بھی سٹی آف گولڈ کی تلاش میں یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ ٹیڈ ممی کو یقین دلاتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ راز کسی کو نہیں بتائے گا۔ ممی ٹیڈ کا یقین کر لیتا ہے کیونکہ ٹیڈ نے ممی کی جان بچائی ہوتی ہے اور ٹیڈ، سارا اور پروفیسر کو آزادی کے ساتھ جانے دیتا ہے۔ ٹیڈ، سارا اور پروفیسر فریڈی، جیف اور بیلزونی کے پاس واپس چلے جاتے ہیں اور سارا ٹیڈ کو معاف کر دیتی ہے اور دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے۔ ہماری ٹیم اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتی ہے اور مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مووی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور کریں اور سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔